सीधा रास्ता वालों की कुछ निशानियां हैं जिन चीज़ों से परवरदिगार ने इन सीधे रास्ते वालों को नवाजा होता है इनाम के ज़रिए। वो सरापा शरीयत होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत जैसी नेमत से नवाजा होता है, मगर बाद लोग ऐसे हैं जिनके पास खाली शरीयत होती है। उसे मुल्ला हजरात कहते हैं, मौलवी कहते हैं, जिनके पास खाली शरीयत ही होती है वो मौलवी हजरात होते हैं, काल हजरात होते हैं। हार और काल में बहुत फ़र्क है। दूसरी सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने तरीक़त जैसी से नवाजा होता है। बाद लोग शरीयत और तरीक़त को अलग रख के बयान करते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं। शरीयत एक रास्ता है और उस पे चलने का नाम ही तरीक़त है, उस पे अमल करने का नाम तरीक़त है। खाली कवानीन का होना काफ़ी नहीं है। कवानीन को शरीयत कहते हैं और उस पर अमल करना तरीक़त कहलाता है। तरीक़ाकार जो बुज़ुर्गान दीन ने और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रंग में अमल करके दिखाया हमें, उसे तरीक़त कहते हैं। ये प्रैक्टिकल लोग होते हैं। खाली जिनके पास तरीक़त होती है वो मजजूब सालक होते हैं, मजजूबियत में होते हैं, अपने रब के रंग में मुकम्मल जज़्ब हुए होते हैं। इमाम मालिक से एक दिन किसी ने पूछा, ये दो मजजूब हैं, इनमें किस पे शरीयत लागू है किस पे नहीं है? तो आपने बड़ा खूब जवाब दिया। फरमाया कि इनके जिस्म पे आग लगा दो। दोनों के जिस्म पे आग लगा दी गई तेल छिड़क के, तो एक को खबर ही नहीं थी कि मेरे जिस्म पे आग लग गई, या दूसरे ने अपने कपड़े से आग बुझानी शुरू कर दी। फरमाया जिसे पता है कि मेरे जिस्म को आग लग गई है, इस पे शरीयत लागू है, मगर जिससे ये खबर नहीं है कि मेरा जिस्म जल रहा है, इस पे शरीयत लागू नहीं होती। ये उस कैटेगरी में चला गया है, मजजूबियत में, इसमें शरीयत लागू नहीं होती। शरीयत के बगैर तरीक़त नहीं होती, बुजुर्ग नहीं होता। मजजूब तो हो सकता है मगर बुजुर्ग नहीं होता। मजजूब सालक की कैटेगरी में आते हैं वो लोग। शरीयत और तरीक़त ये दोनों जीनतें उनको उसको मिली होती हैं बुजुर्ग को। शरीयत का से भी आशनाई होती है और तरीक़त से भी मुस्तफ़ीद वो पूरी तरह होते हैं। तरीक़त के बाद उनको मार्फत जैसी दौलत से नवाज दिया पहचान को, उससे अपनी भी खबर होती है, अपने मौला की भी खबर होती है। ये है वो सीधा रास्ता। वो अपनी पहचान कर लेते हैं। फ़क़द अरफ़ा नफ़्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बा, जिसने अपने नफ्स की पहचान की उसने ही रब की पहचान की। ये अपनी रब की पहचान कर लेते हैं, इसे मार्फत कहते हैं। मार्फत जैसी नेमत से परवरदिगार नवाज देता है। ये फिर फरमाते हैं, हर में हर है, हर ही हर है। हकूकुल इबाद में तो जो पूरे होते ही हैं, मगर हकूकुल्लाह भी बाखूबी जानते होते हैं हकूकुल्लाह क्या है, और साब इख्तियार तो होते ही हैं। अच्छा, उसके बाद हकीकत जैसी नेमत से नवाजा जाता है। हकीकत ये सब के लिए ही होती है। वैसे बुजुर्ग का कामल दर्जा जहाँ जाके मुकम्मल हो जाता है, जब हकीकत उसे अता कर दी जाती है तो इंसान की वलायत मुकम्मल हो जाती है। मगर हैरत की बात इसमें यह है, हकीकत सबको अता होती है, हर नफ्स को हकीकत मिलती है, मगर किसी को जिंदा को, किसी को मरने के बाद। उतनी देर तक इंसान की मौत ही वारद नहीं होती जब तक वो हकीकत से आशनाई नहीं ले लेता। जब आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई तो वापस पलट आई। परवरदिगार ने पूछा रूह से कि तुम वह बाहर क्यों निकल आई? अर्ज करती है, मौला आदम के अंदर बहुत अंधेरा है, मैं इसके अंदर नहीं रह सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा दिया। रूह वजद में आ गई, कई सालों तक वजद में रही। जब होश में आई तो अर्ज करती, मौला एक बार फिर वो दर्शन करवा दे।
تو پروردگار نے فرمایا تو آدم کے اندر داخل ہو جا، اور جب میں نکالوں گا تو یہی دیدار تمہیں ہوگا۔ روح عرض کرتی ہے پیا اس بات پہ کھیلوں پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پالوں ہاروں تو تمہاری، یعنی دیدار ضرور ہو دونوں رنگ میں۔ دنیا میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، مال صالح کر بھی جاتے ہیں لوگ، پیچھے بھی رہ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز سے دور رہ جاتے ہیں، اسلام سے، اللہ اس کے رسول کے قرب سے دور رہ جاتے ہیں۔ مگر حیرت کی بات ہے یہ سب کو نصیب ہوتا ہے۔ اتنی دیر تک روح قبض ہی نہیں ہوتی بندے کی جب تک وہ نور دیکھ نہیں لیتی، روح اڑ جاتی ہے، کیونکہ اعمال نہیں ہوتے اس کے۔ پھر ہم لوگ صالح ثواب کے لیے پڑھائیاں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے، تو جب وزن برابر ہو جاتا ہے وہ ذات بڑی رحیم ہے، وہ بہانے تلاش کرتی ہے آگے نہ پھنس جائے بندہ، جا کے ادھر حساب برابر ہو جائے۔ جب وہ تجلی آتی ہے وہ روح ساتھ ہی فریفتہ ہو کے نکل جاتی جسم سے، اور صالحین کی روح بڑی آسانی سے جاتی ہے، خبر بھی نہیں ہوتی، ایسے جیسے مکھن میں سے بال نکال دیا۔ جب وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو ہوتا ہے تو اس کے بعد ہر میت کو یہ خبر ہوتی ہے کہ میری جنازے میں کون کون ہے۔ صالحین کا تو ایک علیحدہ نظام ہے نا، یہ اصلیت والے اصل سے آشنائی رکھتے ہیں۔ جب انسان مادیت میں آتا ہے بچہ، اسے سب یاد ہوتا ہے، پچھلی دنیا ساری یاد ہوتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اس کے دل و دماغ سے وہ دنیا سلف کر لی جاتی ہے 40 دن میں، اور دنیا کی پہچان کرانی شروع کر دی جاتی ہے۔ مگر ان لوگوں کو نہیں بھولتی، اصل والے لوگوں کو نہیں بھولتی، کش و کرامات بچپن سے ہی ان کے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اصلیت والے لوگ ہوتے ہیں، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت جیسی چیزوں سے لبریز ہوتے ہیں۔ یہ جب حقیقت کو پا لیتے ہیں، مرنے سے پہلے ہی انعام کی شکل میں یہ حقیقت کو پا لیتے ہیں تو ان کی رمز ایک ہو جاتی ہے۔ ولی کا مطلب دوست ہے، اور دوست فارسی کا لفظ ہے دو است، دو کا ایک ہو جانا، یعنی بندے اور خدا کا ایک ہو جانا، یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہہ دینا رب کا کہنا ہے، اور رب کا کہنا بندے کا کہنا ہے، فرق نہیں کرتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسی لیے پروردگار ان کو کوئی غم فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ اگلی بات بھی جانتے ہیں۔ اگلی بات کا پہلے پتہ ہونا بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی، پتہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ یہ ہر چیز سے آشنائی رکھتے ہیں اور اختیار رکھتے ہیں تقدیر کو چینج کروانے کا، پہچان رکھتے ہیں۔ ہاں بندے کو نہ اپنی خبر ہوتی ہے نہ اپنے مولا کی خبر ہوتی ہے، جس لیے اس انسان کا سفر نہیں ہوتا۔ صاحب نسبت بندے کو پہلے دن ہی تصور شیخ جیسی نعمت سے نواز دیا جاتا ہے، جس کے متعلق حدیث مبارکہ ہے مومن کی فراست سے ڈرو، مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے، وہ نور اس کے قلوب میں آ جاتا ہے۔ تصور شیخ کی صورت میں بزرگ فرماتے ہیں کہ تصور شیخ کا مقام مائر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام سے کہیں اعلیٰ ہے، اتنا مقام ہے تصور شیخ۔ یہ سراپا ذات ہوتے ہیں، ان کے پاس ذات ہوتی ہے، اور کال کے پاس صرف اسم ہوتا ہے، نام ہوتا ہے۔ وہ رب کو صرف نام سے پہچانتے ہیں، اور صاحب حال لوگ، صاحب نسبت لوگ ذات سے پہچانتے ہیں۔ حال میں اور کال میں بڑا فرق ہوتا ہے، جہاں کال کی انتہا ہوتی ہے وہاں حال کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ پروردگار نے ان لوگوں روحوں کو پہلے چن لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا لکھنے کا، اس نے لکھا 70,000 برس میں لا الہ الا اللہ لکھا، پھر حکم دیا لکھنے کا، لکھو آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 70,000 برس لگے اس کو لکھنے میں۔ عرض کی قلم نے کہ مولا کوئی ایسا ہوگا جو اس کلمے کو پڑھ سکے گا؟ اتنی بھی عمر کسی کو عطا فرماؤ گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آخری نبی کی امت وہ 70,000 مرتبہ ایک دن میں ہی پڑھ جائیں گے یہ کلمہ۔
یہ اس امت کو اعزاز حاصل ہوا ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، اور خوش قسمت ہیں آخری امت کے لیے ہمیں چنا گیا۔ آج ان کی امت میں سے بلائے جاتے ہیں ہم لوگ، اور نبیوں نے فخر کیا اس امت پہ، اے پروردگار ہمیں بھی اس امت میں شامل کر دے۔ امتی ہونا بڑے اعجاز کی بات ہے، اور یہ کلمہ نصیب ہونا، ہر ایک کو یہ کلمہ نصیب نہیں ہوا، صرف نبیوں تک محدود تھا۔ یہ کلمہ جو ہمیں ملا ہے، ہر نبی کو یہ کلمہ پڑھنا پڑا، ہمارے نبی کا جب خصوصی دعا کرنی ہوتی، جب اپنے رب کو کوئی چیز منوانی ہوتی تو یہ کلمہ پڑھتے۔ میں نے دوسرے مذاہب کے بھی علوم بہت زیادہ پڑھے تھے اسی دور میں، مگر ان میں ہندو مذہب میں سب سے بڑا علوم کیا تھا ان کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ اس کے قائل ہی نہیں ہیں، جو ان کے بڑے ہیں پنڈت وغیرہ، یہ وہ کسی کی جان نہیں نکلتی تو مجبور ان کو یہ کلمات پڑھنے پڑتے ہیں، پھر جا کے روح قبض ہوتی ہے ان کی۔ کہتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا علوم ہے، سب سے بڑا۔ خوش قسمتی ہے ہمیں یہ پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ زمین و آسمان ساتوں ایک سائڈ پہ رکھ دیے، اس کا وزن کہیں زیادہ ہے کلمہ شریف کا۔ اور یہ صالحین کو یہ نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت اور اصلیت جیسی چیزوں سے، جن چیزوں سے مبرک ہوتے ہیں، اور ان کی صحبت و سنگت میں بیٹھنے والوں کو بھی وہی چیزیں نصیب ہوتی ہیں جو سینہ در سینہ ہوتی ہیں۔ مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ کرم رکھے۔ وما علینا الا